حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، دور حاضر کے اندر بہت ساری بدعات اور رسومات رائج ہیں اور اس طریقے سے مشہور ہیں، اس طریقے سے رائج ہیں کہ لوگ ان کو اپنا شعار سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک بدعت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کو لوگ 22 رجب کے موقع پر مناتے ہیں اور کنڈوں کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے۔ رجب شریف کے مہینے میں 22 تاریخ کو کنڈے کی فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ کنڈے کی نیاز کیا ہے؟ مٹی کے برتن میں کھیر اور پوریاں رکھ کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی کو کنڈے کی فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ تو سامعین کرام، آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ 22 رجب کو جو کنڈے مناتے ہیں اس کی نسبت یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں۔ اس پر بحث کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتلا دوں کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ دوستو، کنڈے منانا مذہب اہل سنت والجماعت میں بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اس کی دلیل دیتے ہوئے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس تاریخ کو نہ ولادت ہوئی ہے اور نہ ہی وفات ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان 80 یا 83 ہجری میں ہوئی اور حضرت کی وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ تو دیکھیے، جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس تاریخ کو نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، تو اس تاریخ کو امام صاحب کی طرف نسبت کرنا کیسے ہوا اور اس کی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کیا خاص مناسبت ہے، اس کی تفصیص کیوں کی جاتی ہے؟ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اس تاریخ کو ہوئی، یعنی 22 رجب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ جو خوشی مناتے ہیں اور جو کنڈے مناتے ہیں، یہ محض اس رسم کی پردہ پوشی کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور یہ تقریب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی اور مسرت ظاہر کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ دوستو، جب یہ بدعت ایجاد ہوئی تو اس وقت مذہب اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنان اس بدعت کو مناتے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا، اس بدعت کو منانے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ اس کو اعلانیہ طور پر نہ منایا جائے بلکہ خفیہ طور پر منایا جائے تاکہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ جہاں شیرینی بناتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے، وہیں پر تقسیم کرتے تھے، وہیں پر کھا لیتے تھے تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے یہ سب کچھ کرتے تھے۔ جب یہ بات سامنے آئی، سب لوگوں میں اس چیز کا چرچا چلا اور یہ رسم لوگوں میں مشہور ہو گئی، تو اس وقت ان لوگوں سے معلوم کیا گیا کہ تم لوگ یہ کیوں مناتے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے کر کے یہ کہا تھا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے، اور ان پر تہمت لگاتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے اگر آپ لوگ یہ دلیل دیتے ہو تو کوئی کسی معتبر کتاب سے آپ یہ حوالہ دو اور ہمارے سامنے لا کر یہ پیش کرو، یہ رکھو کہ یہ اس کتاب سے ثابت ہے، حالانکہ کسی بھی معتبر کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میرے برادران اسلام، آپ حضرات سے میری ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بدعت اور اس رسم کو منا کر کے اپنا نام دشمنان امیر معاویہ میں نہ لکھوائیں، کیونکہ یہ جو طریقہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کا تھا۔ اور میرے بھائی، جس شخصیت کے وفات کے موقع پر آپ یہ مناتے ہو، ذرا اس کا مقام دیکھیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوتا تھا تو اس کو لکھتے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ
कातिब वही हुए, और ये भी बहुत बड़ा एजाज है। हर सहाबी को ये एजाज नहीं मिला है, कुछ मखसूस सहाबा हैं जिनको कातिब वही होने का एजाज मिला है। और इससे भी बढ़कर देखिए कि हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ौजा उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा के भाई हैं, यानी पूरी उम्मत के मामू हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एजाज है। और इससे भी आगे बढ़िए तो आप रदियल्लाहु अन्हु तारीख़ इस्लाम के एक बहुत बड़े फातिह हैं, और आप खलीफा आखिर हैं, ऐसे खलीफा कि जिन पर हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु ने बैत की और पूरी उम्मत का उसी पर इत्तिफाक है। तो जिस हस्ती का ऐसा मकाम हो, जिस हस्ती का इतना अजीम और बाला तर मकाम हो, उस हस्ती की वफात पर आप ऐसी चीज मनाते हो जो उनके दुश्मन मनाते थे। जरा आप लोगों को इस पर गौर करना चाहिए, और आप लोग ये सोचिए कि हम जिस बिदअत को मनाते हैं, क्या हम इसमें इस्लाम के दुश्मन माने जा रहे हैं या इस्लाम के दोस्त माने जा रहे हैं।